الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، جو دورہ قرآن کریم ہے اس کا آج 12واں پارہ ہے، اور 12واں پارہ جو شروع ہوتا ہے اس کے بالکل ذرا پہلے 11ویں پارے کے اختتام میں سورہ ہود کا آغاز ہوتا ہے۔ تو سورہ ہود سے ہی ہم آج کا سبق شروع کریں گے۔ یہ جو سورہ ہے یہ اس کا نام سورہ ہود ہے، اور حضرت ہود علیہ السلام جو قوم عاد کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، ان کے نام کے ساتھ ہی علامت کے طور پر ان کا نام اس سورت کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور یہ سورہ یونس جو مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی تھی، اس کے قریب ہی اس کا زمانہ نزول بھی ہے، اور اس کے مضامین بھی اسی طرح ہیں جیسے سورہ یونس میں تھے، لیکن تنبیہ کا انداز ذرا سخت ہے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام یہ فرمایا کرتے تھے شیبتنی ہود و اخواتھا، کہ مجھے سورہ ہود نے اور اس کی جو ملتی جلتی صورتیں ہیں، کچھ صورتوں کا نام بھی لیا حضور علیہ السلام نے، کہ انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، جس میں آخرت کا ذکر جو ہے وہ ذرا بہت ہی زیادہ کیا گیا ہے اور آخرت سے ڈرایا گیا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ انسان جو ہے اس کی یہ فطرت ہے کہ وہ دو چیزوں سے اٹریکٹ ہوتا ہے۔ ایک وہ تبشیر جسے خوشخبری کہتے ہیں، وہ ایک اٹریکٹ ہوتا ہے، اور دوسری جو چیز ہے جس سے وہ اٹریکٹ ہوتا ہے وہ ڈرانا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارے میں فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا اور ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا۔ تو یہ جو سورہ مبارکہ ہے سورہ ہود، اس کے مضامین پر غور کریں تو یہاں تنبیہ جو ہے وہ ذرا پرزور طریقے سے ہے اور تفصیلاً ہے، اور دعوت یہ ہے کہ دیکھو اللہ کی بات مانو، اللہ کے پیغام کو سمجھو، اللہ کی توحید کو سمجھو، اور ہر قسم کے شرک سے باز آ جاؤ۔ یہ قرآن کی اور اسلام کی بنیادی دعوت ہے کہ اللہ اپنی ذات، صفات، اختیارات اور حقوق میں وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے ساتھ کسی جز کے اندر بھی کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی اور رسول نے اس دعوت توحید کو بالکل واضح انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اور جو برا انجام ہے قوموں کا، جس کا ذکر ہم نے پیچھے سورۃ الاعراف کے اندر بھی پڑھا تھا، تو اس سے تھوڑی سی تفصیل اور تھوڑا سا انداز اور الفاظ تبدیل ہیں، لیکن بہت ہی خوبصورت انداز میں رسولوں اور قوموں کی تاریخی تذکرہ اس سورت کے اندر بھی موجود ہے۔ اور یہ جو مہلت عمل ہے دنیا میں انسان اور قوموں کو دی گئی ہے، تو یہ اللہ کا فضل ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور یہ جو قصے ہیں قوم نوح کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم لوط، اصحاب مدین، اور فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ سارے جو واقعات ہیں ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر کس طرح عمل ہوتا ہے، اور اللہ کا جو باغی ہو، وہ قوم ہو یا فرد ہو، وہ پھر بغاوت کی وجہ سے نقصان اٹھاتا ہے، اور پھر کوئی نہیں دیکھا جاتا کہ کون کسی کا کوئی عزیز اور رشتہ دار ہے۔ اگر وہ گمراہی کے راستے پر ہے تو سب ہی کو عذاب جھیلنا پڑے گا۔ قرآن کے روشن کتاب ہونے کے تذکرے کے بعد جو دعوت توحید اور مغفرت کی تعلیم اور قرآن اور عمل کے اور توبہ اور استغفار کی آپس میں جو مطابقت ہے اس کا ذکر ہے، اور اللہ ہر پوشیدہ اور ظاہر بات سے کو جانتا ہے۔ رکوع کا جو پہلا رکوع سورہ ہود اور 12ویں پارے کا جو سمجھ لیں کہ آغاز ہے، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، من لدن حکیم خبیر۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے سورہ ہود، اس کی 123 آیات ہیں اور اس کے 10 رکوع ہیں، اور یہ 11ویں نمبر پر موجود ہے یہاں قرآن کی ترتیب میں، جبکہ نزول کے اعتبار سے یہ 52 نمبر پر آتی ہے، بالکل متصل سورہ یونس کے ساتھ۔ یہ جو پہلا رکوع ہے اس میں خدا کے رازق ہونے کا تذکرہ ہے۔ کتاب احکمت آیاتہ
ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ قرآن کی شان بیان ہوئی، توحید کی دعوت کا ذکر ہوا، اللہ سے استغفار کرو، اور اس کے بعد یہ فرمایا ہے کہ دیکھو رازق اللہ رب العزت کی ذات ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی جو جاندار چلتا ہے اس کا رزق اللہ کے پاس ہے۔ تو خدا جو ہے اللہ رب العزت کی ذات گرامی، وہ ہر جاندار کے جائے قیام اور جائے موت سب کو جانتی ہے، اس لیے انسان کو کبھی بھی معاشی مسئلے کے بارے میں ایک حد سے زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور اگر اللہ پر کامل توکل اور بھروسہ ہو اور اللہ کی صفت رزاقیت کو جاننے والا ہو، تو پھر ظاہر ہے وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا مقصد اس دنیا میں کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ اپنی ذمہ داری کے مطابق جو اسلام کی تعلیم ہے اس کو آگے پھیلایا جائے، اسلام کا نظام نافذ کیا جائے، دین کے غلبے کی جد و جہد اور تبلیغ اور دعوت کی جد و جہد، اور اپنے دین اپنی جو زندگی ہے اس کو اللہ کے راستے میں لگانے کی کوشش کی جائے۔ اس کے بعد جو دوسرا رکوع ہے اس پارے کا، اس کا یہ پارے کا رکوع اور اب سورت کا رکوع ایک ساتھ چلے گا، تو اس میں فرمایا جا رہا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْ، کہ اگر انسان کو ہم اپنی رحمت سے نوازتے ہیں اور پھر اسے اس سے محروم کر دیتے ہیں تو مایوس ہو جاتا ہے، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، بہت مایوس ہوتا ہے اور ناشکرہ بنتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، اور اگر ہم اسے پیش آنے والی کسی تکلیف کے بعد نعمت دے دیتے ہیں تو کہتا ہے میری ساری مصیبتیں دور ہو گئیں، اور پھر وہ اترانے لگتا ہے اور اکڑنے لگتا ہے۔ اس رویے سے روکا گیا ہے، لیکن فرمایا گیا ایمان اور عمل صالح والے اور صبر والے لوگوں کا یہ رویہ نہیں ہوتا، وہ اپنی عاجزی پر قائم رہتے ہیں، اور ایمان والوں کی یہ صفات کا ذکر کرنے کے ساتھ ہی اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ظاہر اور باطنی قوتوں اور دلیلوں کے باوجود کفر کو اپنانے والے لوگ ہیں، یہ تو اندھے اور بہرے لوگ ہیں، کیونکہ آنکھ، کان اور عقل جو اللہ نے انہیں دی تھی اس کا صحیح مصرف یہ تھا کہ اللہ کی توحید کو جانتے، اللہ کی شکر گزاری کے راستے پر چلتے، اور اہل ایمان لوگوں نے ان قوتوں کا درست استعمال کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ کامیاب و کامران ٹھہرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو اگلا رکوع ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو اس میں یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، سیدنا نوح علیہ السلام کی جو دعوت حق ہے اور ان کی قوم کا جو انکار ہے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ چند مکالمے اس سورہ مبارکہ میں اس رکوع نمبر 3 کے اندر موجود ہیں، کہ وہ جو سرمایہ دارانہ ذہنیت ہوتی ہے جو اس وقت بھی موجود تھی اور آج بھی موجود ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو تمہارے پاس قوم ہیں، لوگ ہیں، ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی وما نرا لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین۔ تو انہوں نے حق اور باطل کا معیار یہ سمجھا تھا کہ جس کے پاس دولت ہے وہ حق پر ہے، اور جو غریب ہے وہ نعوذ باللہ وہ تو بالکل باطل کی طرف ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ تو غریب مفلس لوگ ہیں۔ یہ مشرکین مکہ نے بھی حضور علیہ السلام کو یہ باور کروانے کی کوشش کی، تو یہ غریب غربا لوگ آ جاتے ہیں آپ کی محفل میں، ہمارا سٹیٹس نہیں ہے۔ قرآن نے کنڈیم کیا ہے اور ان کے اس رویے کو، اور یہ فرمایا ہے کہ ان کی ان باتوں میں نہیں آنا۔ اللہ کے ہاں یہ جو غریب غربا صحابہ ہیں، ایمان کی بنیاد پر اللہ کا بڑا ان کے ہاں بڑا ان کا قدر ہے اللہ کے نزدیک، اور اللہ رب العزت کے ہاں ان کی بہت ویلیو ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی انہیں یہی جواب دیا تھا کہ یہ جو تمہارا ذہن اور تمہارا مائنڈ سیٹ ہے وہ تمہیں مبارک ہو، میں تو مال و دولت کو معیار مانتا ہی نہیں ہوں، اس لیے میں تو کوئی سوال ہی نہیں کرتا، میں تو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی غربت انہیں اللہ کے نزدیک شرافت و فضیلت سے روکے گی نہیں۔ اگر میں انہیں چھوڑ دوں تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ تمہارے یہ مال و متاع جو ہیں اور تمہارا جو دنیاوی یہ ساری جو تمہارے عہدے ہیں اور تمہاری سرداریاں ہیں اور تمہارا مال و دولت ہے اور کاروبار ہے، یہ اللہ کی خوشنودی نہیں خرید سکتے۔
اللہ کی خوشنودی تو اسے ملے گی جو اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے اندر آپ سوچ لیں کہ یہ جو ہر وقت سرمایہ کو ہر چیز سمجھنا، یہ کیپٹلزم، اور یہ بہت ایک بڑا فتنہ بن چکا ہے کہ مال و دولت اور سرمایہ کی بنیاد پر ہی سارے فیصلے دنیا میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال کی روشنی میں اللہ رب العزت نے اس کو بالکل باطل قرار دیا اور فرمایا کہ اس کی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد جو چوتھا رکوع ہے اس کے اندر فرمایا جا رہا ہے وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ تو یہی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا قصہ آگے چل رہا ہے، اور اس رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی بنانے، طوفان آنے اور سرکشوں کے غرق ہو جانے کا بیان ذرا تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اور یہ ساری جو آگے ذکر ہے کہ کوئی قریبی ترین ہو لیکن اگر وہ نافرمان ہے اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، وہ آپ کے اہل کے اندر شامل نہیں ہوگا۔ تو سیدنا حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی تباہ کرنے والوں کو عذاب سے بچا لیا گیا، اور یہ سبق دیا گیا ہے کہ نجات کا دار و مدار مال و دولت پر نہیں ہے، اونچے خاندان پر نہیں ہے، سٹیٹس پر نہیں ہے، بلکہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد قوموں کا ذکر تفصیل سے شروع ہو رہا ہے، اور اس ضمن میں جو اگلی قوم ہے قوم عاد، اس کا ذکر شروع ہو رہا ہے، اور ان کی حالت بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا۔ وہی بات جو سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمائی تھی، وہی حضرت ہود علیہ السلام بھی انہیں فرما رہے ہیں کہ میں تم سے کوئی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ سورہ یاسین میں ہم یہ بات مضمون پڑھیں گے، اس سے ملتا جلتا مضمون ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبیوں کی دو صفات بیان ہوئیں، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون۔ ایک تو وہ کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ان کا مطالبہ ہوتا، اور دوسرا ان کا کردار مضبوط ہوتا ہے، ہدایت یافتہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہی بات حضرت ہود علیہ السلام نے کہی، لیکن ان کی قوم نے کہا کہ من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہو سکتا ہے، ہم تو بڑے طاقتور، ہم تو بڑی قوتوں والے۔ اور ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس جتنی بھی قوتیں ہیں، لیکن اس قوت کے جو تم اس پر اترا رہے ہو اور انکار اور سرکشی پر اڑ رہے ہو، اور اس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اور وہی ہوا کہ راتوں رات ان کی ساری چیزیں تباہ و برباد کر دی گئیں، اور ان کے کھنڈر آج بھی عرب کے اس علاقے کے اندر موجود ہیں، اور ان کی داستانیں یہ بیان کرنے کے لیے کافی ہیں کہ یہ دیکھو انہوں نے تکبر اور غرور کیا، اور آج اجڑے ہوئے کھنڈر جو ہیں اس قوم کی تباہی کا سبق سنا رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ انہوں نے بھی انکار کیا، سرکشی کی، بغاوت کی، اور ان کا بھی انجام تفصیل کے ساتھ یہاں موجود ہے۔ ان کا بھی آپس میں سارا مکالمہ ہے، اور مکالمے میں جو آزمائش کی چیزیں تھیں، وہ اونٹنی جو آزمائش کے لیے ان کے سامنے لائی گئی تھی، لیکن انہوں نے اس کو فالو نہیں کیا اور اس کے ساتھ زیادتی کی، اور ان کے اوپر بھی جو عذاب آیا وہ اسی طرح کا عذاب جیسے پہلی قوموں پر، جس کا ذکر آگے چلا گیا۔ اس کے بعد جو اگلا رکوع ہے، رکوع نمبر 7 نمبر ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے، اور وہ آ کر جو بات کرتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت بیٹا دے گا، اور جو آپ کو بیٹا ملے گا اس کا نام اسحاق ہوگا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے کہ یہ کیسا ہے؟ قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا۔ تو وہ بیوی چونکہ فرشتوں کی باتیں سن رہی تھی قریب کھڑی، تو جب انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ تمہیں بشارت ہو فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، کہ اسحاق کے بعد یعقوب بھی پیدا ہوں گے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ نبیوں کے ایک لڑی تھی، خاندان تھا، ہزاروں نبی اس لڑی کے ساتھ آئے،
اور آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دوسرے بھائی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی لڑی میں سے تھے، تو وہ ہنس کر بولی میں پیدا کروں گی، آلیدو میں بچہ جنوں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ اور میری حالت یہ ہے میں بوڑھی ہوں اور میرا خامد بھی بوڑھا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بلکہ فرشتوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ تم اللہ کے امر کے بارے میں تعجب کرتے ہو۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں تم پر اے ابراہیم کے گھر والو، انہ حمید مجید وہ بڑا تعریف کے لائق اور شان والا ہے۔ اور اولاد کی خوشخبری ملی۔ اور پھر اگلی دوسری بات قوم لوط کے بارے میں تھی کہ یہ فرشتے دراصل قوم لوط پر عذاب کے لیے بھیجے گئے تھے جو بدکاری اور فحاشی میں غرق تھی، اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام انہیں سمجھا رہے تھے، تحمل کے ساتھ انہیں بتا رہے تھے کہ تم باز آ جاؤ اور ورنہ تمہیں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور ساری کوششوں کے باوجود بھی انہوں نے بہت زیادتی کی ان کی قوم کے لوگوں نے، اور ان فرشتوں جو انسانی شکل میں آئے تھے ان کے پاس بھی آ گئے، اور جب بات مکمل ہو گئی تو پتھروں کی بارش اس قوم پر نازل ہوئی۔ اور یہاں فرمایا گیا ہے کہ اتنا سخت عذاب تھا، وَجَعَلْنَا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ہم نے تل پٹ کر دیا اس لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو، ان اللہ کی نافرمانی پر جمے رہنے کی وجہ سے، فحاشی اور عریانی پر جمے رہنے کی وجہ سے۔ اور اللہ رب العزت ایسی قوموں کو کبھی برداشت نہیں کرتے، ڈھیل دیتے ہیں، لیکن بالآخر اللہ کے عذاب کا کوڑا آتا ہے تو اس سے پہلے سمجھ جانا چاہیے انسان کو۔ الحمدللہ سورہ جو پارہ نمبر 12 ہے وہ آدھا ہو گیا ہے، اور اگلے جو اس کا نواں رکوع ہے اس کا آغاز حضرت سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے ہوتا ہے کہ اہل مدین کی دنیا پرستیوں اور مال و دولت کی حرص پر روشنی ڈالی جا رہی ہے، اور وہ مسلسل اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں، لیکن ان کے دل میں مال و دولت کی ہوس اس قدر جڑ پکڑ چکی تھی کہ ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور حقوق العباد کو بری طرح پامال کرتے تھے۔ اور ان سے حضرت شعیب علیہ السلام سے بڑی بحث مباحثہ کیا کہ تم کون ہوتے ہو ہمیں ان چیزوں سے روکنے والے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت میری جتنی طاقت ہے میں اصلاح کے لیے آیا ہوں، توفیق اللہ کی طرف سے ہے، اور ایسا نہ ہو کہ تم میری ضد میں آ کر نافرمانی کر بیٹھو اور تم پر عذاب آ جائے جو پہلے قوم نوح پر آیا، قوم ہود پر آیا، قوم صالح پر آیا، اور قوم لوط تو تمہارے سامنے کی بستی ہے۔ تو تمہیں چاہیے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ تم اللہ کی طرف استغفار کرو، توبہ کرو، لیکن تم اگر کرو گے تو اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ لیکن انہوں نے وہی رویہ اختیار کیا، باز نہیں آئے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَ ثَمُودَ اسی طرح ہلاکت ہوئی مدین والوں کی جیسے ہلاکت ہوئی قوم سمود کی۔ اس کے بعد جو رکوع نمبر 9 ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت حق کا تذکرہ ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ اور جو تاریخی حقائق بیان ہوئے ہیں ان کے اسباب پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ ان تباہ شدہ قوموں کے کھنڈرات اب تک موجود ہیں، عبرت کی آنکھیں ہوں تو ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسی رکوع میں اللہ رب العزت نے جو ایمان والے ہیں اور اہل کفر ہیں ان کی 2 مثالیں بیان کی ہیں۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی وسعید ایک بدبخت ہیں اور دوسرے خوش بخت ہیں، اور بدبختوں کی اپنی نشانیاں ہیں، اور جو خوش بخت ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں بھی یہی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مضمون چلا ہے کہ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ مشرکین مکہ میں سے بھی جو قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں اور حق آنے کے باوجود بھی ہٹ درمی پر قائم ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تورات دی گئی تھی تو ان کی قوم نے بھی ایسے ہی کیا تھا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے واسطے سے اہل ایمان کو نصیحت کی گئی ہے کہ آپ
فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں توبہ طائب ہو کر اسلام لا چکے ہیں، آپ حق پر قائم رہیں اور حد سے نہ بڑھیں، اور انشاءاللہ اللہ کی نصرت جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے۔ مستقل مزاجی درکار ہوتی ہے، صبر اور ثبات کے ساتھ اپنے راہ پر چلتے رہیں جو قرآن نے بتائی ہے۔ تو آزمائشیں تو آئیں گی، لیکن اللہ رب العزت بالآخر آپ کو کامیابی اور کامرانی سے نواز دے گا۔ تو اسی مضمون کے ساتھ سورہ ہود مکمل ہوئی، اور اس پارے کا جو آخری حصہ ہے وہ سورہ یوسف کے مضامین پر مبنی ہے۔ سورہ یوسف ایک بہت ہی دلچسپ قصے پر مبنی ہے جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اس کو قرآن نے احسن القصص فرمایا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 111 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں، اور یہ اس مصحفی ترتیب کے مطابق جو ہم پڑھتے ہیں آغاز میں سے، اس میں 12 نمبر سورت ہے سورہ یوسف، اور جبکہ اپنے نزول کے اعتبار سے یہ 53 نمبر سورت بنتی ہے، مکے کے آخری دور کی صورتوں میں سے ہے۔ جب قریش کے لوگ بہت ساری چیزیں سوچ رہے تھے کہ کیسے نپٹیں، تو بعض نے یہ ان کے ذہن میں سوال ڈالا کہ سوال کرو کہ بنی اسرائیل کے مصر جانے کا سبب کیا ہوا تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اس سوال کا جواب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے سکیں گے، اور یہ کسی یہودی وغیرہ سے پوچھنے کی کوشش کریں گے اور اس طرح ان کا بھرم کھل جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن اللہ نے اپنی وحی نازل فرمائی، پوری صورت ایک ہی دفعہ نازل ہو گئی، اور اس وقت جو کیفیت مشرکین مکہ اور حضور علیہ السلام کے درمیان تھی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ پہلے نبی بھی ایسی کیفیت کو برداشت کرتے رہے، حتیٰ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو اپنے برادران کی طرف سے یہ کیفیت برداشت کی کہ وہ اس سارے ماحول کو انہوں نے دیکھا اور ان کو قتل کرنے کے درپے ہوئے۔ تو یہ قصہ اصلاً 2 اہم مقاصد کے لیے نازل فرمایا گیا ہے۔ سب سے پہلے کہ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا ثبوت ہے، اور ثبوت بھی وہ جو مخالفین نے مانگا تھا خود، اور ان کے جواب کے طور پر یہ نازل ہوا۔ دوسرا، سرداران قریش اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی ساری تفصیل اسی کے مطابق فرما دی گئی کہ کس طرح جو ہے وہ ان کے برادران نے بھی کوشش کی، اور ان کے اپنے جو عزیز رشتہ دار تھے وہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، اسی طرح فتح مکہ کے بعد حضور علیہ السلام نے بھی انہی الفاظ کے ساتھ معاف کیا کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء۔ تو یہ بہت ہی اہم واقعہ ہے، اور اس میں حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کو جو اصل دین ہے، اور اس دین کی طرف ہی دعوت پہلے نبیوں اور رسولوں نے بھی دی اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دے رہے ہیں، اس کا ذکر موجود ہے، اور یہ خوبصورت واقعہ ہے۔ اور یہ اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ تو یہ جو کتاب مبین کی آیات ہیں، ہم نے قرآن عربی یعنی فصاحت والا یہ جو قرآن ہے، بلاغت والا، عربی زبان میں اس کو نازل کیا ہے، اور یہ قصہ بہت ہی خوبصورت قصہ ہے، بہترین قصہ ہے، اور اس قصے کی آگے پھر تفصیلات ہیں، تو ان کو ہم مختصراً دیکھ لیتے ہیں۔ تو جو پہلا رکوع ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ عقل اور فکر سے کام لیں، ہلاکت و تباہی کے راستے سے بچیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے راستہ اختیار کریں، اور اس کے لیے دلیلیں جو قرآن نے دی ہیں ان کی اتباع کی جائے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی ایک دلیل کے طور پر یہاں نازل فرمایا گیا ہے۔ اور دوسرا رکوع ہے اس سورت کا، اور اس پارے کا 12واں رکوع ہے، اس میں فرمایا گیا ہے کہ یہ چونکہ ذکر چلے گا سارا حضرت یوسف علیہ السلام کا ہی، کہ شروع ہو گیا، پہلے تو رکوع میں ہے خواب دیکھا اور خواب سنانے سے منع کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند کو، اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو چیز، جو ایسی نعمت جس سے لوگ حسد کھائیں، وہ لوگوں کو احتراز کرنا چاہیے دوسروں کو بتانے سے۔ اور پھر یہ دوسرا رکوع ہے، اس میں فرمایا گیا ہے کہ کنویں میں ڈالنے کے جو واقعہ ہے، جھوٹ موٹ بہانہ بازی کی اور کہنے لگے ہم کھیل رہے تھے، اچانک یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اور کس طرح ایک قافلہ ان کو کنویں سے اور نکال کر لے گیا، اور پھر وہ آگے جو واقعہ ہوا کہ کس طرح وہ مصر پہنچ گئے،
اور ادھر سے والد پریشان ہیں کہ بیٹے کو، اور انہیں یقین نہیں تھا اپنے دوسرے بچوں کی بات پر کہ اس طرح بھیڑیا کھا سکتا ہے۔ سوال جواب کیا انہوں نے، لیکن انہوں نے کوئی مطمئن کر کے جواب نہ دیا، وہ عجیب و غریب سا خون بھی قمیض پر لا کے لے گئے تھے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد اگلے رکوع میں فرمایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو جس شخص نے خریدا تھا، اللہ نے کیسے اس کے دل میں محبت ڈال دی، اور ان کی جو اس کی بیوی تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف رغبت اس کی ہوئی، اور بعد میں تو خیر جب بڑے ہوئے تو گناہ کرنے کی بھی کوشش کی اس نے، لیکن پہلے اس کو اچھی طرح پالا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام بھی اس نے لگانے کی کوشش کی۔ یہ جو عزیز مصر اور اس کی اہلیہ ہے اس کا ذکر سارا آگے رکوعوں کے اندر چلتا ہے، اور جو اس کے یہ سارا واقعہ جو ہم پڑھ رہے ہیں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا، اس کا اگلا حصہ یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بار بار آزمائش کی گئی، اور اس آزمائش میں ایک یہ بھی ہوا کہ جب عورتوں نے بڑی باتیں کی عزیز مصر کی اہلیہ کے بارے میں، تو اس نے ان کو جمع کر لیا، اور وہ ان عورتوں کو چھری دے دی گئی اور سیب دے دیے گئے۔ اور جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ ان کے پاس آئیں، اور حالت یہ ہوئی کہ وہ ان کے حسن کو دیکھ کر پریشان ہوئیں، تو سیب کاٹنے کی بجائے وہ جو چاقو اور چھریاں تھیں ان سے اپنے ہاتھ کاٹ لیے انہوں نے۔ اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائشوں کا ذکر ہے۔ پھر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، ظاہر ہے وہ حکمران تھے، اور جیل کی زندگی میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے تبلیغ حق کی، اور جب قیدیوں نے ان کو خواب سنائے تو خواب کی تعبیر بتائی، اور بالکل دل نشین انداز میں توحید کی دعوت دی۔ یہ ایک نبی اور رسول کا سچے داعی ہونے کا پیغام ہے کہ وہ جہاں ہوتے ہیں وہ حق کی دعوت دیتے ہیں۔ اور خوابوں کی تعبیر کے اندر جو مصر کے بادشاہ کا بھی خواب تھا، چونکہ وہ جو قیدی تھے باہر جا چکے تھے، انہوں نے بتایا کہ وہ جو قیدی ہے اس کو خوابوں کی تعبیر بڑی اچھی آتی ہے، اور وہ جو خواب کی تعبیر کے پوچھا انہوں نے کہ بادشاہ کا یہ خواب ہے کہ 7 سال وہ جو خوشحالی کے آئیں گے، پھر 7 سال قحط ہوگا، پھر خوشحالی آئے گی۔ تو وہ پھر بڑا پریشان ہوا، یہ تعبیر معلوم ہوئی اسے، اور جب معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام ہیں اس کی تعبیر کرنے والے، تو ان کو جیل سے باہر نکالا گیا۔ اور اس معاملے پر اس وقت پھر سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بات کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ مجھے کس جرم کے اندر جیل میں ڈالا گیا تھا، اور عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ اور اس وقت بادشاہ نے تحقیق کی، اور سب عورتوں نے جواب دیا کہ یہ تو فرشتہ ہے، ہماری نیتوں کے اندر فطور تھا، ہم نے حماقتیں کی تھیں، اور اپنے برائیوں اور رسوائیوں کا جو پردہ پوشی کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ اور ان ساری آزمائشوں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کردار کے سچے نکلے۔ تو یہ سارا واقعہ ابھی تو چلے گا، اگلے پارے میں بھی اس سورت کا اختتام ہوگا، اور یہاں تک جو ہے وہ 12ویں پارے کے مضامین وہ مکمل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل ہم 13ویں پارے میں سورہ یوسف سے آغاز کریں گے، اور اگلی جو سورہ رعد اور سورہ ابراہیم ہے اس کو انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو قرآن کے فہم کے لیے کشادہ فرما دے، اور ہمارا یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اور ہماری جتنی دعائیں ہیں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے پر پہنچ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔